بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد قاسم ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں، بلکہ ایک عام سا بندہ ہوں، اور میری داڑھی بھی نہیں ہے، بلکہ میں نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، اور نہ ہی میں کوئی تہجد گزار آدمی ہوں۔ کئی خوابوں میں اللہ نے مجھ سے کہا قاسم جاؤ اور میرے حکم سے پوری دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ اسی طرح اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی خوابوں میں مجھے یہ بات کہی کہ قاسم ایک وقت آئے گا جب تم پہلے پوری امت کو اور پھر پوری دنیا کو اندھیروں سے باہر نکالو گے، اور پھر ایک دن پوری دنیا امن سے بھر جائے گی، مگر اس کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھیوں سے اس بات پہ معذرت کروں گا کہ شاید وہ حضرات جو اہل علم ہے وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جو محمد قاسم کو امام مہدی مانتے ہیں تو وہ سوچیں گے کہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس پاگل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس پاگل سے بھی بڑے پاگل موجود ہیں جو اس کو امام مہدی تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا اس فتنے کا سد باب ضروری ہے۔ ذرا اس امام مہدی کا تعارف آپ انہی کی زبان سے سن لیجیے کہ ان کا مذہبی کردار کیا ہے۔ چنانچہ سنیں، کہتے ہیں میرا نام محمد قاسم سے، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ حالانکہ امام مہدی جو ہوگا اس کا نام محمد قاسم نہیں ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ سے ہوں گے، ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے نہیں ہوگا۔ پھر آگے بھی آپ ذرا سنیں مزید کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، اور میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میری داڑھی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، یہ بھی کہتا ہے کہ تہجد گزار بھی نہیں ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ جو آدمی داڑھی بھی نہیں ہے، حلیہ بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، اور نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، اور اسی طرح تہجد گزار بھی نہیں ہے، تہجد کوئی فرض تو نہیں ہے، لیکن ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے جو امام مہدی ہوں گے وہ بہت بڑے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں گے، لہٰذا وہ تہجد گزار بھی ہوں گے۔ تو گویا ان لوگوں کے ہاں اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کی داڑھی نہ ہو، مہدی کے معنی تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، تو جس کی داڑھی نہ ہو وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو فاسق ہو گیا۔ ایک آدمی اگر داڑھی منڈواتا ہے، خود کو گناہگار سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور لیکن جو آدمی خود کو مہدی کہتا ہے اور داڑھی منڈواتا ہے تو یہ صرف گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک امام مہدی جو ہوں گے وہ داڑھی منڈے ہوں گے۔ یہ بات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نماز بھی باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، فرض نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے۔ تو ایک شخص فاسق بھی ہے اور امام مہدی بھی ہے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں تہجد بھی نہیں پڑھتا، جیسے میں نے عرض کیا کہ تہجد وہ کوئی فرض نہیں ہے، مگر اتنی بات ہے کہ جو اتنے بڑے منصب پر ہوگا وہ تہجد گزار بھی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد امام مہدی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو لوگوں سے بیان کرو اور لوگوں کو اندھیرے سے ہدایت کی طرف نکالو۔ تو بھائی تم نے جو اپنا تعارف کرایا کہ نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا، باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، داڑھی بھی تو نے منڈوائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تہجد بھی تو نہیں پڑھتا، لیکن اس کے باوجود تو خود اندھیرے میں ہے۔ جب تو خود اندھیرے میں تو دوسرے کو آپ اندھیرے سے کس طریقے سے نکال سکتے؟ ہمارے بھائیوں، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم علماء کو برا بلا کہتے ہو، سارے علماء پر کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ بلکہ ایک صاحب تو کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو اس محمد قاسم پر حسد ہے، آپ اس لیے ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ بھائی مجھے حسد تب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ میں اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور پھر وہ امام مہدی محمد قاسم بن جاتا تو مجھے حسد ہوتا کہ تو میرا منصب ہے۔ مجھے اس پر حسد کا کیا تعلق ہے؟ ہم تو اس انتظار میں ہے کہ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ تو یہ ہمیں الٹا گمراہ سمجھتے ہیں، اور جو ان کا اپنے امام مہدی جنہوں نے بنایا ہوا ہے، صحیح احادیث میں جو علامتیں آئی ہیں ان علامات پر خود دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ پورا نہیں اتر رہا۔ پھر جب ہم وہ علامات بیان کرتے تو کہتے یہ بعد میں ہوگا، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ہے یہ لوگوں سے بیعت بھی لے گا، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ تو یاد رکھیے امام مہدی جو ہوں گے وہ پہلے سے نہیں پہچانے گئے ہوں گے، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان کا تعارف کرا دیں گے۔ اب ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہے جو اس گمراہی پر لوگوں کو ڈال رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اویس نصیر، وہ کہتے ہیں مجھے بہت پہلے سے ان کے مہدی ہونے کا علم ہو چکا تھا۔ بھائی امام مہدی کا علم پہلے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک
ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت ان کو لوگوں پر ظاہر کریں گے۔ یہ کہتے ہمیں پتہ چل گیا کہ امام مہدی مستقبل کا امام مہدی ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ امام مہدی کے بارے میں پہلے سے تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ جب ہم امام مہدی کی علامت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں آگے جا کر کے امام مہدی بنے گا۔ تو یہ بنے گا والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو انتہائی گمراہی والی بات ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہے، تو کہتے ہیں کہ امام مہدی کے اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ بھئی ایک رات میں اصلاح فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نعوذ باللہ وہ پہلے سے فاسق و فاجر ہوگا اور پھر آگے جا کر ایک رات میں ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کے لیے امام ہوگا، وہ حکمران ہوگا اور وہ سب کے اوپر ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو امور سیاسیہ ایسے سکھا دیں گے کہ پہلے مسلمانوں پر وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی اور یہ ان چیزوں کو پہچان لیں گے اللہ کے علم سے۔ اللہ ان کو یہ علم دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں، یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے سے نعوذ باللہ فاسق و فاجر ہوں گے، بلکہ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیادت کے اہل ایک رات میں بنا دیں گے اور ان پر وہ رموز کھول دیں گے کہ جن رموز کی وجہ سے ایک قوم دوسرے پر غالب آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی طرف سے عالم کفر کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ بعد میں ہوگا، یہ گپ ہے۔ بہرحال امام مہدی علیہ الرضوان وہ آئیں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اور وہ نیک اور صالح آدمی ہوں گے، اور وہ پہلے سے نیک و صالح ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے فاسق و فاجر ہوں گے اور پھر اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین موجود ہیں، دین اور شریعت کا اتباع کرنے والے موجود ہیں، کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق کو پکڑ کے امام مہدی بنا دے اور بعد میں جا کر کے ان کی اصلاح کر لے؟ پھر یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں کہ جو دلائل آپ دے رہے ہیں، خوابوں کے ذریعے آپ امام مہدی کو پہچان رہے، اس کا کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ اگر یہ سچا ہے تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی بھی سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو بہاءاللہ ایرانی بھی سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو محمد اٹکی بھی سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو محمد جونپوری بھی سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو احمد سوڈانی بھی سچا ہے، اگر یہ سچا ہے تو محمد علی باب بھی سچا ہے۔ ان کو کیوں جھوٹا مانتے ہو؟ اگر سچائی کا معیار یہی ہے، جن چیزوں سے تم استدلال پکڑتے ہو انہی چیزوں سے مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا ہے اور باقیوں نے بھی استدلال کیا ہے۔ اگر یہ استدلال تمہارا درست ہے تو پھر اس کو امام مہدی مانتے ہو اور اس کو نہیں مانتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جواب آپ کے ذمہ قرض ہے۔